الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں عقائد سے متعلقہ بیان چل رہا تھا اور مختلف ٹاپکس پہ کلام کرتے ہوئے اب ہم ایمان اور کفر کے بارے میں تفصیل عرض کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں بھی آخر میں ہم ان چیزوں کا بیان کر رہے تھے کہ کون سی چیزوں کا انکار یا کون سے افعال، کون سے اعمال، کون سے عقائد، کون سے نظریات، کون سے خیالات، کون سے تفکرات انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کروا دیتے ہیں، اور کون سے ایسے ہیں جن پہ گرفت ہوتی ہے لیکن دائرہ اسلام سے انسان باہر نہیں نکل پاتا۔ تو اس میں جو خلاصہ تعلیم ہے فقہاء اسلام، علماء اسلام کی جانب سے، وہ یہی ہے کہ بعض اوقات انسان ایسی چیز کا انکار کر بیٹھتا ہے کہ جس چیز کا انکار کرنا ایسا کفر ہوتا ہے کہ جس پر تمام علماء اسلام متفق ہوتے ہیں، اور یہ ضروریات دین سے انکار کہلاتا ہے کہ ضروریات دین سے اگر انکار کر دیں تو اس سے کفر ثابت ہوتا ہے، اور اس کفر پر تمام علماء اسلام متفق ہیں، چاہے وہ علماء متکلمین ہوں جو عقائد سے دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں، چاہے فقہاء ہوں کہ جو احکام شرعیہ عملیہ سے بحث کرتے ہیں، دونوں متفق ہیں کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسے شخص کو ہم مرتد کہتے ہیں، اور اس کے پچھلے زندگی کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا جو کفر ثابت ہوا، اس کفر کو 3 نام دے سکتے ہیں۔ اسے کفر اتفاقی بھی کہتے ہیں، اتفاقی، دوسرا کفر صریحی یا کفر التزامی۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص ایسی کسی تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹھے کہ جس کا انکار کفر تو نہیں ہے، یعنی اتفاقی کفر نہیں ہے، علماء متکلمین کہتے ہیں ہم اس کو کافر نہیں مانیں گے، لیکن فقہاء احتیاطاً کہتے ہیں کہ ہم اس کے قول یا فعل کو کفر قرار دیں گے، تو ایسی صورت میں وہ شخص بھی مطلب وقتی طور پہ دائرہ اسلام سے خارج متصور ہوگا، اور یہاں جو کفر ثابت ہوگا اسے کفر اختلافی یا کفر لزومی یا کفر غیر صریح کہتے ہیں۔ اور ایسا شخص حقیقتاً مرتد نہیں ہوتا، اس کے سابقہ زندگی کے اعمال کی بربادی کا حکم نہیں ہوگا، لیکن ہم اسے کہیں گے کہ آپ احتیاطاً تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں۔ اور اگر وہ اعلانیہ طور پہ اس کلمے کو کہنے کے بعد بھی لوگوں کے سامنے یہ افعال نہیں کرتا ہے، یعنی تجدید ایمان نہیں کرتا اور گھر جا کے تجدید نکاح وغیرہ نہیں کرتا اور اس کو معروف نہیں کرتا ہے، تو اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا اور اس سے قطع تعلق کر کے دور ہو جایا جائے گا، کیونکہ جو شخص آج ان چیزوں پر جرأت کر رہا ہے کل یقیناً وہ کفر پہ بھی جرأت کر سکتا ہے، اور اگر وہ کفر پہ جرأت کرے گا تو اس کی اس عادت کی وجہ سے جو لوگ اس کے ساتھ شامل ہوں گے آہستہ آہستہ وہ بھی کفر پہ دلیر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ایمانوں کی حفاظت کے لیے یہ حکم شرع بیان کیا گیا کہ ایسے شخص سے دور رہا جائے، اور انشاءاللہ جب ہم مرتد کے احکام آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اس میں مزید تفصیل سے عرض کریں گے کہ ایسے شخص کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے گا کہ جو مرتد ہو گیا، اور ایسا جو کفر اختلافی میں مبتلا ہوا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو بہرحال بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کفر اتفاقی ثابت ہوتا ہے، بہت سی ایسی ہیں جس میں کفر اختلافی ثابت ہوتا ہے۔ لہذا ہماری تمام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں سے خصوصی گزارش ہے کہ جب تک آپ اس بات کی تصحیح نہ کروا لیں کسی مستند مفتی سے، عالم بھی نہیں، میں عرض کروں گا مفتی، اور ان سے معلوم کریں کہ یہ کفر اتفاقی ہے یا کفر اختلافی ہے، یہ ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر تعین کریں کہ اس شخص کے ساتھ کیا رویہ ہوگا، اس کے لیے کیا حکم ہوگا، اس کے نکاح کا، اس کے ایمان کا کیا حکم ہے، سابقہ زندگی کے اعمال کے بارے میں کیا حکم مرتب کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہمارے معاشرے میں کہ عوام کے ہاتھ میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جن چیزوں کی بنیاد پر وہ قیاسات شروع کر دیے گئے ہیں کہ ایک جملہ سن لیا، جملہ سننے کے بعد اسی پہ قیاس کر کے کسی اور کے جملے کو سن کر اس پہ حکم کفر لگا دیا۔ بعض تو کہتے ہیں مرتد ہو گئے، نیک عمل تمہارے برباد ہو گئے، تمہارا نکاح ختم ہو گیا وغیرہ وغیرہ، بڑے سخت قسم کے حکم لگا دیتے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ کفر اتفاقی نہیں ہوتا، اختلافی ہوتا ہے۔ تو اس لیے عوام سے ہماری گزارش ہے اگر کسی نے کلمات کفر لکھے بھی ہیں تو وہ آپ کی اصلاح کے لیے لکھے ہوں گے، آپ کو کفر سے بچانے کے لیے لکھے ہیں، یقینی سی بات ہے کہ نیت فاسدہ تو نہیں ہوگی،
تو اس لیے اب آپ کو لیکن یہ اس بات کا مکلف نہیں گویا کہ بنایا جا رہا، یا اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہ آپ کوئی کلمات کفر حاصل کرنے کے بعد اور ان کی روشنی میں دیگر کلمات کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ ان کا بھی یہ حکم ہوگا۔ بہت احتیاط کرنی چاہیے، کسی کو کافر کہہ دینا کمال نہیں ہے بلکہ اس کو کفر سے بچانا کمال ہے، اور یہ صرف ایک عالم دین ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ کافر جو حقیقتاً مرتد ہو گیا، آپ اسے بولے میں کافر نہیں مانتا ہوں تو بھی کفر آپ کی طرف متوجہ ہوگا، اور غیر کافر کو کافر کہہ دیں گے تب بھی کفر متوجہ ہوگا۔ تو یہ کوئی بچوں کا کام نہیں ہے، بہت ہی مشکل کام ہے اور بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں اس علم کو علماء کی امانت ہی تصور کرنا چاہیے، اور امانت امین سے حاصل کی جاتی ہے، امین سے حاصل کریں اور پھر اس کے مطابق کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں بہک سکوں یہ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم آخر میں یہ بات کر رہے تھے، حدیث پر ہماری بحث چل رہی تھی کہ کیا حدیث کا انکار کرنا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے ہم نے حجیت حدیث کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی تھیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بعض چیزوں میں مکلف بنایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارکہ کی طرف رجوع کریں، لہٰذا حدیث کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث کو حدیث خفی یا وحی خفی اور وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے، اور یعنی وحی کی ایک صورت ہے، اور وحی کا انکار کرنا بہت سخت حکم رکھتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ لہٰذا ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی مطلقاً ہر حدیث کا انکار کر دے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، چاہے دلیل یہ دیتا ہو کہ جی تقریباً 500 سال بعد حدیثیں جمع ہونا شروع ہوئیں تو کیا پتا کہ وہ نبی کریم کا کلام تھا یا نہیں تھا۔ دیکھیے جب علماء ایک چیز پر متفق ہو جاتے ہیں، علماء اسلام، تو وہ چیز انتہائی ایتھینٹک ہو جاتی ہے، مستند ہو جاتی ہے۔ بخاری مسلم وغیرہ میں جو حدیثیں جمع کی گئی ہیں اس پہ علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح حدیثیں ہیں اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اور سرکار کا خود فرمان ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث کے معاملے میں مسلمانوں کے علماء کی ایک میجورٹی گمراہی پر جمع ہو گئی اور آپ ایک تنہا کھڑے ہو کر آپ حق پر ہیں، سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ دوسری بات کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ تو 1500 سال میں جتنے آپ کے نزدیک اللہ کے نام یافتہ بندے ہیں ان کی لسٹ بنا کر دیکھ لیجئے گا، آپ دیکھیں گے ان میں سب کے سب وہ ہیں جو حدیثوں کو مانتے رہے ہیں، کوئی ایک بھی حدیث کا انکار کرنے والا آپ کو شخص نظر نہیں آئے گا، ایک بھی۔ ہمارا چیلنج ہے کہ 1500 سال میں جتنے بڑے بڑے اولیاء اعظام، فقہا، جتنے علماء گزرے ہیں، سب بڑے بڑے، وہ سب کے سب حدیث کے قائل رہے ہیں کہ حدیث بالکل ایک شرعی حجت ہے اور حدیث کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ گمراہی پر جمع تو نہیں ہوں گے، جو اس کے مخالف ہوگا وہ ضرور گمراہی کی طرف مائل ہے، اس میں اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ لہٰذا ایک تو ہے کہ حدیث کا مطلق انکار کر دیا جائے، ہم کسی میں ایک بھی حدیث کو نہیں مانتا ہوں، یہ تو یقیناً کفر ہے، اور کیونکہ اس انکار کے ضمن میں آیات کا انکار بھی پوشیدہ ہے، لہٰذا